عید غدیر کے دن کیا ہوا تھا؟ عید غدیر کے دن کیا ہوا تھا؟ 13 رجب کو کیا ہوا تھا؟ 21 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ عید مبارکہ پہ کیا ہوا تھا؟ حدیث الخیر کیا ہے؟ حدیث منزلت کیا ہے؟ انا وعلی میں نور الواحد میں اور علی ایک نور کا حصہ ہے. اندر منزلت موسیٰ من ہارون کہ تم میرے لیے تمہارا مقام میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کا مقام جیسے ہارون کا مقام موسیٰ کے لیے. غدیر میں کیا ہوا؟ ساری روایتوں کو انسان بھلا دیتا ہے, ساری آیات کو بھلا دیتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کو یہ فضیلت دی. جب مولا علی علیہ السلام نے یہ کام کیا تو خدا کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی. تمام آیات کو چھٹلا دیا اور اس کے بعد کیا اعلان کر رہے ہیں بات علی اللہ. مولا علی کی امامت سے نکل گئے, آئمہ کی امامت سے نکل گئے, رسول اللہ کی نبوت سے نکل گئے, خداوند تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے نکل کے شیطان کی آغوش میں چلے گئے. کس نام سے؟ کہ تصور کرتے رہے کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں اور مولا علی خوش ہو جائیں گے. یہ کتنی مثال ہے کہ جس طریقے سے شیطان بہکاتا ہے. کبھی انسان سوال کرے کہ اگر مولا علی خدا ہے تو پھر عید غدیر منانے کی ضرورت کیا ہے؟ عید غدیر میں کیا ہوا تھا؟ یعنی خدا کے نبی نے خدا کو اپنا جانشین بنایا تھا. 13 رجب کو کیا ہوا تھا؟ مولا علی پیدا ہوئے تھے, اس سے پہلے کیا تھے؟ 21 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ مولا علی کی شہادت ہوئی, بس خدا کے شہید ہو گئے. مباہلہ میں کیا ہوا تھا؟ یعنی خدا مباہلے میں گیا تھا یا مولا علی مباہلے میں گئے تھے؟ مولا علی نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا تھا یا اپنی توحید کا اعلان کیا تھا؟ پتا چلا کہ بیٹھے بیٹھے بیٹھ وقت سب کچھ انکار کر دیا. یہ وہ خرافات ہے کہ ابھی اتفاق سے آؤ بتائیں جب ہم بیٹھے تھے علامہ طالب جو صاحب نے جو ایک دم سے دکھایا غصے کے حالت میں تھے, وہ ایک صاحب نے وہ اشعار دے گئے. اس وقت تو ہم نے نہیں دیکھے, جب بعد میں دیکھے تو پتا چلا کہ کفر محض لکھ کے چلے گئے. ان میں سے ایک شعر جو ہے بالکل کفر. اس شعر میں امام حسین علیہ السلام کے جو لفظ جو جملہ استعمال کیا, امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا جملہ استعمال کیا؟ لم یلد ولم یولد. صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک جانب جس نے کفر کیا اور دوسری جانب مولا علی کو خارج کر دیا, ان کے انکار کر دیا ان کے والد ہونے سے. لم یلد میں خارج کر دیا کس کو؟ یعنی امام زین العابدین کو خارج کر دیا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. لم یلد یعنی کوئی ان سے پیدا نہیں ہوا, بس امام زین العابدین فرزند امام حسین نہیں ہے. شعر کا یہ نتیجہ نکلا. ولم یولد میں کس کو جدا کر دیا؟ امام حسین اور مولا علی میں فاصلہ ڈال دیا. کیوں؟ کہ جب امام حسین کو لم یولد کہہ دیا تو اس کا مطلب مولا علی کے والد نہیں. یہ وہ شیطان کے کام ہے کہ یاد رکھیں کہ اس وقت بہت بڑے حملے کی صورت میں ہو رہے ہیں, اور یہ وہ کام ہے کہ پوری ہماری قوم کو اس میں گرفتار کر دیا جائے گا اور کورٹ و کچہری تک لے جایا جائے گا. اور اس کام میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو کنورٹ ہو کے آئے, جو کنورٹ ہو کے آئے ہیں وہ ہماری سڑکوں پہ, لیکن بعض لوگ کنورٹ ہو کے آئے نہیں ہیں, وہ فقط لائے گئے ہیں تاکہ ممبر امام حسین پر ان کو بٹھایا جائے اور اس کے ذریعے سے شیعوں کی ریپوٹیشن کو خراب کیا جائے. ان کو کافر ثابت کر کے چند سالوں کے بعد کورٹ میں لایا جائے گا کہ یہ ان کی مجالس کے ریکارڈ ہیں, یہ اس کی سیریز ہے, یہ ان کی کتابیں مجالس کی ترجمہ ہوئی ہوئی. مثال کے طور پہ ابھی کتاب مجلس کی آئی, اس میں اسی قسم کے جملے تھے. مجلس کی کتاب کہ مولا علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی ایک چادر کا نام ہے اور اس کے اندر جسم خدا کا ہے. یعنی بظاہر جو مولا علی نظر آ رہے ہیں یہ بظاہر مولا علی ہے لیکن اندر خدا ہے. اور اس کے بعد وہ موصوف کہتے ہیں کیا کہ فاطمہ زہرا ایک چادر کا نام ہے. یہ اپنے حساب سے انہوں نے تعبیر کی کہ جناب سیدہ کی جو ذات مقدس ہے وہ بظاہر ہے لیکن وہاں بھی اندر خدا ہے. یہ کتابیں اور یہ کیسٹ جب پہنچیں گے تو یاد رکھیں کہ پوری بنو امیہ اور بنو عباس نے اتنا شاید ہم پہ ظلم نہ کیا ہو کہ جتنا یہ چند لوگ کریں گے. کون بہک رہے ہیں؟ وہ لوگ بہک رہے ہیں کہ جو ہم میں سے تھے. الحمدللہ یہ فتنہ
بڑھ نہیں پایا، ممکن ہے 2-4 لوگ، لیکن ان 2-4 لوگوں کے لیے جب حکم پہلے بھی ہم نے مجلس سے بیان کیا، یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سسن کی بات کرتا ہے، اگر وہ نہیں جانتا کیا کیا ہے تو اس کو آپ بتا دیں، اور اگر بتانے کے بعد بھی اصرار کرے تو اس کی بیوی کو بتا دیں کہ تمہارا اس مرد کے ساتھ رہنا حرام ہے، کوئی طلاق کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافر ہو چکا ہے، نکاح ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس اصرار کے بعد بھی، بتانے کے بعد بھی اصرار کرے تو آپ اس کو بتا دیں کہ اب تک جو بچے ہوئے کیونکہ تم نہیں جانتے تھے، تمہارا نکاح بھی صحیح تھا، یہ بچے بھی صحیح ہیں۔ اب اگر ہم نے تمہیں یہ چیز بتا دی کہ یہ کفر ہے تو اس تاریخ کے بعد اگر تمہارا بچہ منعقد ہو رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، کیوں کہ تمہاری بیوی تم پہ حرام ہو چکی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو خدا رسول اور ائمہ سے نہیں رہتا ہے، کوئی شیعت کا خیال نہیں ہے، لیکن جب ان کے خلاف ہم محاصرہ کریں گے کہ اگر تم نہیں سدھرے تو تمہاری بیوی اور تمہارے درمیان ہم رشتہ زواجی نہیں سمجھیں گے، اس کو زنا سمجھیں گے، تمہاری بیوی کو طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ ان عقائد اور نظریات کے بعد اگر تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ولد الزنا ہے، ولد الحلال نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوگی تو شاید یہ لوگ کنٹرول ہو اور واضح لوگوں سے کہا جائے کہ اس بتانے کے بعد جو اس کا بیٹی یا بیٹا پیدا ہوا تو شادی نہ کرو، خود یہ لائن پہ آئیں گے، کیوں کہ شیعت کے دشمن ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد گناہوں کے آثار میں سے اگر چند آثار کو آپ کو دقت سے دیکھنا اور دعائے قبر میں بیان ہوئے تو مولا کائنات سے دعا نقل ہوئی، یاد رکھیں کہ دعائے قمیر منصوب جناب قمیر کی جانب، جناب قمیر نے اس دعا کو حاصل کیا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا سے نقل کیا، اور مولا نے اس دعا کو جناب خضر سے نقل کیا۔ لہٰذا مفاہیم میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ یہ دعا دراصل جناب خضر کی دعا ہے کہ جو مولا کائنات کی فضائل میں سے فضیلت ہے کہ جناب خضر کا تعلق صرف مولانی سے تھا، ایسا نہیں تھا کہ دوسرے لوگوں کا تعلق ان سے جناب خضر سے رہا۔ لہٰذا جناب خضر نے کیسے خدا تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی، وہ دعا جناب خضر نے مولا علی کو دی اور مولا علی نے جناب عمیر کو دی، لہٰذا وہ دعا کیونکہ مولا کائنات نے جناب عمیر کو دی وہ منسوخ ہو گئی اس سے جناب قمیر سے، اور مشہور ہو گئی دعائے قمیر کے نام سے۔ دعائے قمیر میں جو بیان ہوا وہ کیا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، گناہوں کے آثار میں سے گناہ کیا ہے کہ مناجات کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ محسوس کریں گناہ کی بات، مثال کے طور پر اگر ہم میں سے گناہگار ہے تو محسوس کریں کہ خدا سے راز و نیاز سے دل نہیں چاہتا۔ انسان اپنی قدر و منزلت کو اگر دیکھنا چاہے کہ میں کس مقام پہ ہوں تو وہ یہ دیکھے کہ آیا خدا سے بات کرنے کا میرا دل چاہتا ہے، راز و نیاز دعا کے کیا معنی، دعا کے کیا معنی، پکارنا، کیا خدا کو پکارنے کا دل چاہتا ہے، کیا خدا کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا دل چاہتا ہے، کیا خدا کے ساتھ راز و نیاز کا دل چاہتا ہے، نہیں چاہتا، نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کے اثرات میرے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ اب ایک راہ ہے، جو گناہ کیے انسان اس کو ذہن میں رکھے، اگر ان گناہوں کا ازالہ کر سکے، مثال کے طور پہ کسی کا مال ہے، کسی پہ ظلم کیا، کسی کو قتل کیا تو اس کو ختم کرے۔ ہاں اگر یہاں اس گناہ کو ختم کرنے میں عزت اور جان کا مسئلہ ہے تو اگر چھپ کے کر سکتا ہے تو کرے۔ مثال کے طور پہ 20 سال پہلے جی ہمیں معلوم ہوا کسی کے پیسے ہم مار چکے ہیں، کتنے مار چکے ہیں، 5000 روپے۔ 20 سال پہلے 5000 کی ویلیو تھی، اس آدمی کو انسان خط لکھ کے بغیر نام کے بلا چک کہہ کہ میں ایک شخص ہوں کہ تمہارے 5000 میرے پاس ہیں کہ میں نے تمہیں ایک وقت نقصان پہنچایا جس کا تمہیں علم نہیں ہوا۔ فرق یہ ہے کہ ہم بتانا نہیں چاہ رہے، عزت جائے گی۔ اب میں کیا 5000 دن اس پہ راضی ہو جاؤ گے، یا 5000 کے برابر جو زمانے میں اس کی جو ویلیو تھی، مثال کے طور پر 5000 کا جتنا سونا اس دن آتا تھا اس کی مقدار میں تمہیں آج دے دوں، یا یہ کہ میرے پاس نہیں ہے مجھے معاف کر دو، فی الحال میں تمہیں 1000 دے رہا ہوں اور تقریباً آہستہ آہستہ لوٹاتا رہوں گا۔ اب جب 20 سال کے بعد میں دے رہا ہوں تو تم یہ سمجھ لو کہ میں اب خدا کی بارگاہ میں پلٹنا چاہ رہا ہوں، تم مجھے پلٹنے میں میری مدد کرو۔ اسی طریقے سے کسی کے حق کو پامال کیا، مثال کے طور پر کسی لڑکی کی داستان بنا دی،
بڑے آرام سے ہمیں سوچتے ہیں کہ قصہ ختم ہو گیا. ممکن ہے جہاں اس کا رشتہ ہونا چاہیے تھا ختم ہو گیا. کیا اتنا ہی آسان ہے کہ ایک دفعہ استغفار کر لی تو مشکل حل ہو جائے گی؟ اس سے انسان معافی مانگے, اس کی مشکل کو حل کرے. ممکن ہے کہ آج جو مشکلات کے حالات میں آپ کے پاس پیسہ ہے تو کہے کہ تمہارے حق کو میں نے پامال کیا, آج تمہاری مشکلات ہیں, اگر میں یہ زبان نہ چلاتا تو تم آج اس گھر میں ہوتی اور تمہارا کیوں تم کو لاکھوں دیتا. بس اس وقت میرے پاس لاکھوں ہیں تو میں تمہیں لاکھوں دیتا ہوں کچھ لاکھ, تاکہ تمہاری مشکل حل ہو اور مجھے معاف کر دو. میں اپنا نام نہیں بتا سکتا, اور اگر ہزاروں میں تو اتنا دیتا ہوں مجھے معاف کر دو, میں تمہارا مجرم ہوں. صلوات محمد. گناہوں کے آثار میں سے ایک اثر کے جو باقی رہ جاتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان خداوند تبارک و تعالیٰ سے مناجات نہیں کر پاتا, اس کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. اور دوسرا اب اگر دعا کرے گی تو کیا ہے کہ جو دعا قمیر میں بیان ہوا, اللہم اغفر لی ذنوب التي تحبس الدعاء, کہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو دعا کو حق کر لیتے ہیں, قید کر لیتے ہیں. اب وہ دعا اوپر نہیں جا پاتی, کیونکہ اوپر نہیں جا پاتی تو نتیجہ کیا ہے کہ مناجات میں لذت بھی نہیں رہتی. تو گناہوں کا ایک بہترین نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان خدا کو پکار نہیں سکتا, اور اگر پکارے تو وہ پکار پہنچتی نہیں, کیوں کہ حق ہو گئی, قید ہو گئی. اب جب دعا قید ہو گئی تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان خالق حقیقی سے اور تمام بادشاہوں کے بادشاہ سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا. اب اگر اس رابطے کو دوبارہ متصل کرنا, اس رابطے کو دوبارہ کرنا چاہے, برقرار کرنا چاہے, جو اتصال ختم ہو گیا, جو انقطاع آ گیا, تو اس کا ایک واحد طریقہ ہے. واحد طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی کے حق ہے تو ان کو ادا کرے, اور اگر کچھ گناہ کیے ہیں تو اس کی معافی مانگے خداوند تبارک و تعالیٰ سے. یہاں بھی بعض دفعہ شیطان بہکاتا ہے. ایک بڑا عجیب سا جملہ ہے کہ جی خدا ہماری تو نہیں سنتا. اب تک تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا. عام طور پہ لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ وہ جملہ اتنا اچھا نہیں ہے, اس میں نا امیدی سے نظر آتی ہے. آپ دوسرے سے کہیں کہ آپ دعا فرمائیں, آپ مثلاً بزرگ ہیں, متقی ہیں, آپ کی دعا قبول ہوگی. ممکن ہے کہ ہماری دعا میں اتنا اثر نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہماری دعا خدا کبھی بھی نہیں سنتا, کوئی بھی نہیں سنتا, ایسا بھی بدگمانی نہ کرے. مگر یہ کہ انسان اتنا گناہگار ہو تو اس کو یقین ہو چکا. دعا کے ذہن میں ایک چیز بیان ہو کہ بعض دفعہ جب انسان دعا کے لیے کہتا ہے تو بعض دفعہ ہم کیا کہتے ہیں, مثال کے طور پہ ہمیں خریدنا ہے گھر, اور گھر کے لیے پیسے نہیں ہو پا رہے. عام طریقہ کیا ہے کہ ایک ہماری مشکل ہے, اگر ہم پریشان ہیں, دعا کرنا خدا ہماری پریشانی کو دور کر دے. غلط چیز ہے, ہم کہاں پریشان ہیں, ہمارے پاس گھر ہے, ایک اچھا گھر چاہ رہے ہیں. ہاں ایک دفعہ ایسا ہے کہ بے گھر ہیں تو یہاں کہیں کہ ایک پریشانی ہے وہ حل ہو جائے, لیکن ایک دفعہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے, نئی گاڑی چاہ رہے ہیں, اچھا گھر ہے, نیا گھر چاہ رہے ہیں, اچھی نوکری ہے, نئی نوکری چاہ رہے ہیں, ایک ترقی چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ نہ کہیں کہ ہم پریشان ہیں, بلکہ کہیں کہ حاجت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو ہماری حاجت کو پوری کر دے. مثال کے طور پر خدا ہمیں پیسے دے رہا ہے, کتنے دے رہا ہے, کئی ہزار دے رہا ہے یا کئی لاکھ دے رہا ہے. بعد میں ہم کہیں کہ پیسوں کی جانب سے پریشانی ہے, یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جسارت ہے کہ خدا ہمیں پیسے دے رہا ہے, خدا ہمیں مال دے رہا ہے, اور ہم خدا کے ماننے والوں کے درمیان, مومن کے درمیان کیا کر رہے ہیں,